مدینہ منورہ کی عظمت یہ ان لوگوں سے پوچھئے جس ہستی کو امام مالک کہتے ہیں. مدینہ کی عظمت و شان ان سے پوچھئے. ان لٹوؤں کو کیا پتا ہے جن کے ہاں مدینہ طیبہ کے اندر بھی چور چور کے نعرے لگانے کی عادت ہے؟ ان کو اس چیز کی کیا خبر؟ یا ان عیاشوں اور بدماشوں کو کیا خبر کہ جو عظمت نبی پہ پہرا دینے کی بجائے الٹا کام کرتے ہیں، الٹا کام کرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے. میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے آ کے کہنے لگا جی اب وہ لبیک والے کہاں گئے؟ کل تک تو یہ لبیک والے جو ہے کہتے تھے فرانس کے سفیر کو نکالو، فرانس کے سفیر کو نکالو. اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ انڈیا کی کتی بھونکی ہے اور اب تو انڈیا کے سفیر کو نکالنے کا کوئی مطالبہ نہیں. اب تو لبیک والے کوئی بات نہیں کر رہے. یاد رکھیے کاش کے رسول اللہ کا دین پڑھے ہوتے، کاش کے قوم رسول اللہ کا دین پڑھی ہوتی، کاش کے قوم کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کی سمجھ ہوتی، اور دین کی جب سمجھ ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتے. سنیے کہ یاد رکھو کہ یہ کسی فرانس کے سفیر کو نکالنے کا مسئلہ یہ کسی جو ہے چودھری کی مخالفت کی بنا پہ نہ تھا، یہ کسی سیاسی پارٹی کی مخالفت کی بنا پہ نہ تھا، یہ کسی کو زیر کرنے کی بنا پہ نہ تھا. رب کعبہ کی قسم وہ مسئلہ بھی فرانس کا رسول اکرم کی عزت کے لیے تھا، اور انڈیا کی کتی جو بھونکی اس کو جواب دینا بھی حضور کی عظمت و شان کے لیے ہے، حضور کی عظمت و شان کے لیے. اور پھر یہ بات سنیے کہ جس قسم کی کوئی زیادتی ظلم کرتا ہے اسی طرح کا جواب ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور خاص طور پہ اس بات کو میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ لبیک والے یا دوسرے لوگ مجھے وہ تان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ جب فرانس کی بات ہے اس وقت تو آپ بھی تڑپتے تھے، آپ بھی تو باتیں کرتے تھے. یاد رکھیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستود صفات کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اور ہم جو فرانس کے سفیر کی بات اس وقت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دو، اس لیے کہ اس وقت اس حضور کی گستاخی کے اندر فرانس کا صدر بھی ملوث تھا، فرانس کا صدر بھی ملوث تھا، اور وہ ریاستی سطح پہ انہوں نے حضور کی بے ادبی و گستاخی کی تھی، اور پاکستان کا یہ حق تھا کہ یہ ریاستی سطح پہ ان کو جواب دیتا، ریاستی سطح پہ ان کو جواب دیتا. اور حکومت کا یہ کام تھا کہ حکومت جواب دیتی، بجائے اس کو جواب دینے کے اپنوں کو پڑ گئے، بجائے ان کو جواب دینے کے اپنوں کو پڑ گئے. ان سے تعلقات ختم کرنے کی بجائے اپنوں کو مارنا شروع کر دیا. اور پھر کہتے ہیں جی یہ تو صرف پارٹیوں کی عداوت نہیں، بات رسول اللہ کی ہے. یہ تو پتہ اس وقت چلے گا نا جب بندہ مر کے قبر کے اندر جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی کیا رجل، بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ تو اس وقت خبر ہوگی. رب کعبہ کی قسم ہم جو کچھ کر لیں، جتنا کچھ کر لیں، اور اگر قبر کے اندر حضور نے فرمایا نہیں یہ میرا نہیں، تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ رب کعبہ کی قسم یہ دنیا حضور کے صدقے قائم ہے، اور قبر کے اندر بھی بندے کا چھٹکارا حضور کے صدقے ہی ہوگا، اور حشر کے اندر بھی حضور کے صدقے ہی ہوگا. اور حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. اور آج جو سفیر کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، انڈیا کے سفیر کو نکالو، یہ مطالبہ نہ لبیک والے کر رہے ہیں نہ دوسرے کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ گستاخی انہوں نے ریاستی سطح پر نہیں کی، ریاستی سطح پر نہیں کی. یہ انڈیا کے کتی بھونکی اور اس کتی کو بھی جواب دیا، اور کتی کی پارٹی سے مطالبہ بھی کیا، تو اس پارٹی والوں نے اس کتی کو نکال بھی دیا ہے. اور انشاءاللہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غازی ممتاز پیدا کرے گا. وہ وقت دور نہیں، وہ وقت قریب ہے انشاءاللہ. ابھی مسلمانوں کی مائیں بانج نہیں ہوئی، اور نہ مسلمانوں کی ماؤں نے وہ بیٹے پیدا کرنے چھوڑے جو ممتاز قادری کی شکل میں آتے ہیں، جو غازی المبین کی شکل میں آتے ہیں. رب کعبہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ستود صفات کا مسئلہ آ جائے تو یرموک کے اندر حضرت مہدی کرب جو 85 سال کا بوڑھا ہے وہ بھی نکل کے آ جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تم بوڑھے ہو، بڑھاپا چھایا ہوا ہے. فرمایا میں اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھتا، میں ذات مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں. اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا جو کرتے ہیں کہ جی انڈیا کے بارے میں تو اب کدھر گئے لبیک والے، میں کہتا ہوں اس کیا نبی کے ساتھ تعلق لبیک والوں کا تمہارا کوئی
अल्लाह का कोई कलमा नहीं पढ़ा। हर शख्स ने अपनी अपनी जगह पे कोशिश करनी। हुजूर ने नहीं फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन्हु, हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से पूछा जाएगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाई थी। हर शख्स जामिन है और हर जामिन से पूछा जाएगा। बेटों की खबर, घर की खबर, कारोबार का पता, मामलात का पता, चौधराहट की खबर है, अगर खबर नहीं तो रसूलुल्लाह की खबर नहीं। याद रखो, जिस मोमिन की तबीयत के अंदर हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की जात के बारे में गैरत निकल जाए, वो बंदा मोमिन ही नहीं रहता है, उसका ईमान ही नहीं रहता। तो याद रखिए कि लेकिन ये बात उन लोगों को कहाँ समझ आए जो मदीना मुनव्वरा के अंदर भी जाके अदब नहीं सीखे। जिनको मदीना में भी अदब ना आया, उनको ये बातें कहाँ समझ आए। ये समझ उसी को आएगी जो कल भी कहता था और आज भी कहता है कि मेरे मुस्तफा जैसा कायनात में कोई भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा। और जिनको कल भी हया था, आज भी हया है और कल भी हया होगा, उन्हीं को ये बातें समझ आएंगी